الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے،
سند آزاد ہونے کی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رأس محمد عینین محمد حزن محمد لسان بیان فرقان قرآن محمد مدنی محن محمد شیری دہن محمد خوشبو بدن محمد شاہ زمن محمد آمنا دچن محمد اینو جا میٹھا محمد کہنا ڈیٹھا محمد دل دی دوا محمد اکھدا حیا محمد من دی غذا محمد پردہ خدا صلی علی محمد۔ تاریاں دے بن گئے چراغ تیرے واسطے، میٹھے میٹھے میویاں دے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دنیا سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے، اور کی کی طرح بنے قبول تیرے واسطے، اور دیتا آمنا دے لال جا رسول تیرے واسطے۔ پھل ہوئے ٹہنی ہوئے گور نال سجدی، بک صدا بکھے مجبور نال سجدی، کشتی دریا وچ گور نال سجدی، میل جتھے لگے مزدور نال سجدی، شام دی زمین کوہ دور نال سجدی، جنت بھی منیا ہے حور نال سجدی، پر صبر اس گل وچ شک کیڑا باقیے، پوری کائنات پئی حضور نال سجدی۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھ کو جنت کی ہے طلب تو پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائی دوستو، سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا ان حافظ صاحبان کو جنہوں نے یہاں مصلی سنایا، جنہوں نے سنا، تمام ہمارے ان سب بھائیوں کو، اور بالخصوص مبارکباد دوں گا ہمارے بھائی شیخ عاطف محمود صاحب جو ہماری اس محفل کا حصہ بنے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق نے، جہان بنانے والے رب نے مجھے آپ کو انسان بنایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں کلمے والی دولت سے نوازا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم خوش قسمت ہیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہم شان والے نبی کے شان والے امتی۔ تو میں سے عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق نے، جہان بنانے والے رب نے قرآن پاک کو، کلام اللہ کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو، اللہ رب العزت نے نوریوں کا سردار کو چنا، نوریوں کا سردار کو دیا، نوریوں کا سردار سردار الانبیاء کے پاس لے کے آیا۔ 23 برس میں یہ قرآن پاک نازل ہوا، کبھی ایک آیت آ رہی ہے، کبھی 2-4 آیتیں آ رہی ہیں، جیسے جیسے ضرورت ہوتی چلی گئی ویسے ویسے یہ نازل ہوتا چلا گیا۔ یہ قرآن پاک بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، فرمایا جس پر نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ۔ میرے رب العالمین نے، پروردگار عالم نے نوریوں کے سردار کو چنا، فرمایا جا میرے محبوب کے پاس یہ قرآن پاک لے کر جا۔ نازل ہوا جب پہلی ابتدا میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب سے عرض کیا آقا آپ یہ پڑھو، اقرأ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب کو سینے کے ساتھ لگاؤ، گلے کے ساتھ لگاؤ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام آپس میں مل رہے ہیں، گلے لگ کر اور میرے محبوب کو دبایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسا کہ ایک کوئی آدمی کسی کو دباتا ہے تو وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد محسوس کیا۔
کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں آئے, سردی کی وجہ سے کمکماہٹ تھی, پسینے آئے ہوئے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مسلمانوں کی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوپر ایک چادر ڈال دی تاکہ یہ سردی کم ہو جائے. تو اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی ہے, تو میں عرض یہ کر رہا تھا صاحب قرآن بھی اللہ رب العزت نے, پروردگار عالم نے, یہ کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے, فرقان حمید بھی ہے. فرمایا اس کو بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کیوں یہ شان بن جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. مجھے یاد کرے گا, حافظ بن جائے گا, مجھے سنوار کے پڑھے گا, قاری بن جائے گا, میرا ترجمہ کرے گا, عالم بن جائے گا, میری تفسیر کرے گا, محدث بن جائے گا, میری تشریح کرے گا, مبلغ بن جائے گا, میرے مطابق فیصلہ کرے گا, قاضی بن جائے گا, مجھ پہ عمل کرے گا, ولی بن جائے گا, مجھ سے پیار کرے گا تو قبر میں بھی تیرا سہارا بنے گا. تو پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا, جو قرآن پاک کو یاد کرے گا حافظ بن جائے گا. اور حافظ کے لیے فضیلتیں بہت بے شمار ہیں, میں ذرا مختصر عرض کر دیتا ہوں. فرمایا قرآن پاک, قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہے, کلام اللہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید ہے, نوریوں کا سردار الانبیاء کے پاس لے کے آ رہا ہے, 23 برس میں نازل ہو رہا ہے. فرمایا یہ قرآن پاک جس کا حافظ بن گیا, جس اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا, جس کی آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشنی ہوگی. فرمایا صاحب قرآن چھو, تو صاحب قرآن کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پاک پڑھتا جا اور بحشت کے درجوں پر چڑھتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. تو اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, اس کلام کے ساتھ محبت کرو. مال بے وفا, اولاد بے وفا, جہان بے وفا, یہ اللہ کا کلام ہے, وفادار ہے, جو دنیا کے اندر بھی کام آئے گا, آخرت کے اندر بھی کام آئے گا. تاکہ اتنا ہے فرمایا قبر میں بھی کام آئے گا, حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جھگڑا بھی کرے گا اور عرض بھی کرے گا, میرے اللہ ورنہ مجھے میرے پڑھنے والے کی شفاعت کو قبول فرما, ورنہ اپنے قرآن میں سے مجھے نکال. قرآن پاک کی آیتیں ہیں, اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے جہاں آگے جانا وہاں بھی میرا ٹائم بہت پورا ہو چکا ہے, یہاں میں نے 11 بجے وہاں پہنچ جانا تھا, لیکن میں یہاں کا بہت زیادہ سمجھتا ہوں تاکہ شروعات سے الحمدللہ پہلے رمضان سے لے کر آج تک الحمدللہ فجر میں, ظہر میں اور عشاء کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گفتگو میں کرتا ہی رہا, عرض کرتا ہی رہا. تو میرے بھائی دوستو, اللہ پاک قبول فرمائے ہمارا آنا مل بیٹھنا. تو یہ قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے, کلام اللہ ہے, قرآن مجید ہے. فرمایا اس کا عزم اور ارادہ کریں, ہم بھی حافظ بنیں گے, اپنے بچوں کو بنائیں گے. میرے بھائی دوستو, یہ کلام اللہ اور یہ اتنی بڑی شان والا کلام ہے. فرمایا جیسا کہ بھائی فرما رہے تھے, عبدالسلام بھائی فرما رہے تھے بھی قرآن پاک کسی اور چیز پر نازل ہوتا تو یہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ میرے بھائی دوستو, یہ خوش قسمت وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک سینوں میں جمع کیا. دیکھو میرے بھائی دوستو, 4 کتابیں آسمانی اتری ہیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن مجید, فرقان حمید ہے. تمہیں 3 کتابوں کا حافظ نہیں ملے گا, حافظ ملے گا تو قرآن پاک کا ملے گا. فرمایا یہ بہت بڑی کلام ہے, بہت بڑا کتاب اللہ, کلام اللہ, قرآن مجید, فرقان حمید ہے. فرمایا یہ چھوٹا سا بچہ تم اٹھاؤ, اس کو وہ بھی تمہیں حافظ ملے گا. تو کافی لوگوں نے اس کی کوشش کی قرآن پاک ختم ہو جائے, نہیں, اس کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. فرمایا یہ کل قیامت کے دن تک یہ قرآن پاک اللہ پاک اس کی ذمہ داری لے رہا ہے, پھر اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, قرآن پاک کے ساتھ محبت لگاؤ, یہی وفاداری کرے گا, اور کوئی وفاداری کر نہیں سکتا. سارا کچھ یہاں رہ جائے گا. اور فرمایا یہ کلام اللہ بھیجنے والے کس کی ذات ہے, اس کی شان شان کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس مالک نے بھیجا ہے. فرمایا کون سا مالک؟ فرمایا جس نے زمین کو بنا دیا, آسمان کو کھڑا کر دیا, چاند کو نکال دیا, سورج کو نکال دیا, ستاروں کو نکال دیا, ساری مخلوق کو پیدا کر دیا. اس مالک کی شان یہی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
اس مالک نے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی عام پارٹی کا کلام نہیں، اس مالک کا کلام ہے جس نے مجھے آپ کو سب کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو کلام اللہ کو تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ فرمایا قرآن پاک کا حق بھی ہے، فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں دو چار ذرا عرض کر دیتا ہوں، جس کا دیکھنا ثواب بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھو، یہ دیکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا دیکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا والدین کو دیکھو، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا زمزم کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا علماء کی زیارت کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ علماء کے ساتھ محبت کرو، دین والوں کے ساتھ محبت کرو، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا، حافظ قرآن کو بلائے گا۔ فرمایا 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول کرتا ہوں۔ فرمایا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، صاحب قرآن کے اشارے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کبھی کسی قرآن پاک والے سے، حافظ قرآن سے کبھی کسی نے مسافہ بھی کیا، آج میں رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو قرآن پاک بہت بڑی عظیم کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس پہ عمل کریں۔ تو فرمایا آج لیلۃ القدر کے میں فضائل عرض کرتا رہا، 3 راتیں گزر چکی، آپ سب کو پتا ہے 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، اب 27 اور 29 بج رہی ہیں۔ ہمارے ایک ذہن کے اندر ایک بات اتری ہوئی ہے بھی تاک رات جو ہے وہ صرف 27 کا ہے۔ نہیں میرے بھائی دوستو، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا 5 راتوں میں یہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں تک نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا دو سبحان اللہ، کیا ہوگا، خاموش نہ ہو، میں لمبا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو ایک یہ رات نصیب ہو جائے، کہہ دو اللہ آمین۔ فرمایا یہ رات میں الحمدللہ عرض کیا، کچھ کلپ بھی تیار کیے، بہت دنیا نے دیکھا اور سنا اور لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے الحمدللہ، تاکہ ہمارے یہاں الحمدللہ لوگ میں نے دیکھا ہمارے یہ سارے بھائی آتے رہے تہجد میں اور نوافل میں اہتمام کرتے رہے۔ اللہ سب کا مل بیٹھنا، آنا بیٹھنا اور تلاوت کرنا، کھڑے ہو کر تہجد میں، اللہ سب کا قبول فرمائے۔ تو فرمایا میرے بھائی دوستو یہ تاک رات بہت عظمت والی رات ہے، فضیلت رات ہے۔ فرمایا اس رات کو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کو بھیجتے ہیں، زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے یہ نوری فرشتے آ کر ان سے مسافہ کرتے ہیں۔ کیا جو سبحان اللہ، فرشتے مسافہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ فجر کے طلوع ہوتے تک یہ سور فرشتے رہیں گے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو اللہ رب العزت سے یہ دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، الحمدللہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ مسجدوں میں آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تراویح میں بھی آتے رہے۔ جیسا کہ آج ہمارا تکمیل قرآن ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چھٹی ہو گئی بھائی، جو باقی دن بچ رہے ہیں تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح ایک سجدے پر میں نے شروعات میں عرض کیا تھا، ایک سجدے پر نیکی ملتی ہے 1500، کتنی 1500 نیکی ملتی ہے ایک سجدے پر۔ تو میرے بھائی دوستو خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو ابھی اللہ رب العزت کا دیا ہوا جسم، جان، تندرستی، سارا کچھ کیا ہوا دیا ہوا کس کا بھی اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اور نہ جانے آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہوں، کوئی پتہ نہیں، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں، موت برحق ہے، کسی ٹائم آ جائے۔ ہمارے بھائی شیخ آتم محمود صاحب فرما رہے تھے جیسا کہ شروعات میں بھی فوت کی ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں جاؤ تم قبرستان میں جا کر دیکھو، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں جاؤ تم قبرستان میں جا کر دیکھو، تمہیں ایک دن کے بچے کی قبر ملے گی، جوان کی قبر ملے گی، بوڑھے کی قبر ملے گی۔ ان قبر والوں سے سوال کر لینا اور تم کیسے آ گئے، وہ کہیں گے ہم غفلت کی نیند سوئے تھے، ہمیں نہ پتا چلا، ہم رات کو سوئے، صبح نہ دیکھ پائی، صبح دیکھی شام نہ دیکھ پائی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں موت کی تیاری کر لو۔ اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت پر حق ہے، موت نے آنا ہی آنا۔ تو اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں جاؤ جا کر دیکھو، اس لیے تیاری کر لو۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آجو چلو شروعات سے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ
والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، جب آدم صفی اللہ نہ رہا، نوح نجی اللہ نہ رہا، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہا، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تو میں اور آپ نے کہاں رہنا ہے؟ کوئی رہنا بھی کہیں نہیں رہنا، سب نے چلا جانا ہے۔ تو کیوں نہ کہ جب ہمارا جنازہ جائے یہ پتا چل جائے یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ یوں نہ کوئی لوگ پیچھے برا بھرا گئے، بلکہ اچھے لفظوں میں یاد کیا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تو تمہیں جانتا ہوں تو کتنا بڑا نیکوکار ہے، پیچھے والے لوگ جو تجھے اچھا جان رہے ہیں میں رب العالمین نے ان کے اچھا جاننے کی وجہ سے تیری بخشش کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی دوستو مجھے آپ کو ایک سلام بھی آیا ہے، بس صرف یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک مجھے آپ کو سلام آیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سلام کیسے آیا ہے؟ لے کے آنے والا کون ہے؟ فرمایا سلام آنے والا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب سفر معراج پہ گئے، راستے میں ملاقات ہو رہی ہے، کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے خلیل سے ملاقات ہو گئی، خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی، خلیل اللہ سلام بھیج رہے ہیں، لے کے آنے والا سلام حبیب اللہ ہے۔ فرمایا اپنی قوم کو میرا سلام بھی کہہ دینا، میری طرف سے ایک پیغام دے دینا، کہہ دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر پودے لگا کے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم عرض کرتے ہیں جنت کے پودے کیسے لگائیں؟ دنیا کے پودے لگانے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کہیں سے پودا لائیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر بڑی مشقت ہوگی۔ یہ جنت کے پودے ہم کیسے لگائیں؟ ہم تو دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے سے جنت کے اندر پودے لگ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت کے اندر ایک اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے، عربی نسل کا 500 سال گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ کب موقع ملے گا؟ جب مجھے آپ کو ابھی موقع ملا ہوا ہے، آنکھ بند ہو گئی، موقع ختم ہو گیا، اور پھر وارثوں کا مرضی ہے کیا کریں تمہارے ساتھ؟ کپڑے تمہارے چیر پھاڑ کے اتار دیں، وہ تو ان کی مرضی، اور تمہارے لیے غسل کا انتظام کیسے کریں، ٹھنڈا پانی ڈالیں یا گرم پانی ڈالیں، ان کی مرضی، تمہارے تو بس میں کوئی بات نہیں، تم تو ایسے محتاج ہو کر پڑے ہوگے، تمہارے لیے تو کوئی مشکل، وہ ان کے لیے ہے، وہ جیسے مرضی غسل دیں، جیسے مرضی کروٹ بدلیں، تو اپنے کروٹ بدلیں بے قادر نہیں، جیسے کہ ان کی مرضی، جیسے تیرا جنازہ پڑھایا اور جیسے اٹھا کر تجھے لے کے چلے گئے، قبرستان میں ڈال کے آ گئے، قبر میں بنا دیا۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا قبر کو جنت کا باغ، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ سے یہ دلی دعا فرمایا کرو، اب یہ میرے آپ کے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، یہ دعا کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو ایک عرضیہ میں کر رہا تھا، ابھی عید آ رہی ہے، ذرا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ذرا توجہ کریں، عید آ رہی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کوئی عزیز و اقارب ہیں، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے کسی گھیرے میں ہے، یا کسی کے پاس کسی بیچارے کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا خیال ہم نے خود کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کا خود خیال کرنا ہے، اور ایسا ہے جیسا کہ فطرانہ ہے، صدقہ ہے، کوئی اور چیز بھی دینی ہے، اور یہ زہر کر کے نہیں دینا یہ میں فطرانہ دے رہا ہوں، تاکہ اس کا دل زخمی نہ ہو جائے، اس کا دل زخمی نہ ہو جائے، محبت کے ساتھ ہی تیری عید ہے، دل کا تو تجھے پتا ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی انما الاعمال بالنیات، اور مسلمانوں تمہارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے۔ مسلمان تو دنیا کے اندر قید خانہ ہے، مشکل تھوڑا سا ہے، آگے ان کا اللہ ٹھکانہ جو جنت ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ بہترین اس کو نہیں کہا جو کوٹھیاں بنا لے، جو کارخانے لگا لے، جو طرح طرح کے معاملات کر لے، نہیں، بلکہ بہترین اس کو کہا ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے، بس صرف ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، ذرا توجہ کر کے بھائی، ذرا ایسے نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ذرا توجہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرمایا ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ایک بوڑھا کافر حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کیا، میرے آقا اللہ کے نبی، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ یہ کلی میرا یوٹیوب پہ پڑا ہے، سرچ جو کرنا چاہے مکمل ہے، میں یہاں بس تھوڑے سے اٹیچنگ دوں گا۔ تو میں نے سفر پہ جانا ہے، میرے لیے کچھ سواری کا انتظام فرما دیں۔ تو میں قربان ہو جاؤں پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یوں نہ فرمایا، جا جا تو بوڑھا ہے، کافر ہے، جہیں کسی اور انتظام کر لے۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا، بیٹھ جا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان فرما دیا، کون ہے آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے، جنت کی اعلیٰ سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اٹھ کھڑا ہوا، اونٹنی سپرد کر دی۔ اب چاہیے تو تھا اونٹنی لے کر چلا جاتا، اس نے پھر سوال کر دیا، اللہ کے نبی میں نے سفر پہ جانا ہے، سواری کا سوال کیا، سواری تو مل گئی، اب میں کیا کروں، مجھے ایک کپڑے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یوں نہ فرمایا، میاں جا جا کہیں اور سے بندوبست کر لے، اتنا قیمتی سوال، اتنا قیمتی تو تجھے سواری دے دی، اب تو کپڑے کا بھی سوال کرتا ہے۔ نہیں نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پھر اعلان فرمایا، کون ہے آج میں محمد الرسول اللہ کو کپڑا دے، جنت کے سبز لباس کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، چادر پیش کر دی، میرے آقا یہ چادر ہے، اب چاہیے تو تھا، جو چیزیں مل گئی، دنیا کا دستور ہے، میرے آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے، کوئی صدقہ مانگنے آ گیا، کوئی خیرات مانگنے آ گیا، پہلے تو ان کو جھڑک دیتے ہو، نہیں تو جیب میں سے ایک سکہ نکالنے کی کوشش کرتے ہو، نہیں نہیں اللہ سے پہل لینے کی تمنا تو بہت کہتے ہو، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مل جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو جان کو پڑ جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پھر فرمایا، کیا دو چادر بھی مل گئی؟ اب اس نے پھر اعلان کیا، اللہ کے نبی میں نے سفر پہ جانا ہے، سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، اب میں بھوکا ہوں، میں کھانے کا سوال کرتا ہوں، مجھے کھانا بھی چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پھر اعلان فرمایا، کون ہے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روٹی دے، جنت کے اعلیٰ کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر کوئی خاموش ہوئے، 300 مجمع صحابہ کرام کا، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان فرمایا، کوئی نہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا چل آجا، تجھے ایک ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں، وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کو لے کے چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے دروازے پہ پہنچ گیا، جا کے آواز دی، اور لگتے جگر ایک مسافر بوڑھے کافر کو لے کے آیا ہوں، کھانے کا سوال کرتا ہے، روٹی کا سوال کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر نے آواز دے دی، اندر ذرا جھاتی مار کے تو دیکھ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 دن کے فاقوں نے کیا حال کر رکھا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، غم ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لگتے جگر کے دروازے پہ آیا ہے، ضرور ضرور اس کو کچھ ملے گا، یہ لے میری یہ چادر لے لے، یہ شہیا والی چادر لے لے، شمون یہودی کے دروازے پہ لے کے چلا جا۔ شمون یہودی کے دروازے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ چادر لے کے پہنچ گیا، شمون یہودی وہ چادر رکھ لی، اس نے غلہ بھی توڑ رہا ہے، زاروں کا تار رو بھی رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے پوچھ لیا، او کیا بات ہے، تجھے کس بات نے رلا دیا، چادر تو مل گئی، اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میری کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا آخر الزمان نبی آئے گا، پاک پیغمبر آئے گا، اس کی بیٹی کے دروازے پہ کوئی آئے گا، بھوکا بوڑھا کافر ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا تو اپنی چادر گروی رکھوا کے کسی یہودی کے پاس اس کو پکا کھلا کے بھیجے گی، وہ کم وقت یہودی نہ بنا، ایسے کر جلدی کر، پہلے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چل، میں کلمہ قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے میں غیر مسلم مر جاؤں۔ میرے
بھائی دوستو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے پاس آیا، یوں نہ سمجھنا کہیں وہ ان کے پاس کم تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تو چاہے تو تیرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، ان کے لیے ہی سارا کچھ ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا جہان نہ بناتا، اس کے صدقے میں اور آپ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دلی دعا فرماؤ اللہ رب العزت مجھے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔